السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ آج کے درس میں دستور ہند اور اقلیتوں کے حقوق کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ 26 جنوری 1950 عیسوی ہندوستان کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن دستور ہند نافذ ہوا تھا۔ دنیا کے دوسرے آئینوں کے مقابلہ ہندوستان کا آئین سب سے بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تحریری اور جامع دستاویز ہے جس میں 395 دفعات، اب 404 اور 12 ترتیب کار ہیں۔ آرسی مجومدار کہتے ہیں کہ آئین تمام شہریوں کو عوامی تحفظ و سلوک کی شرط پر آزادی گفتار و خیال کی ضمانت دیتا ہے۔ تمام شہری مذہب، نسل، برادری، جنس اور جائے پیدائش سے قطع نظر قانون کی نظر میں برابر ہوں گے اور کوئی بھی معذوری کسی بھی معاملے میں ان پر عائد نہیں ہوگی۔ چھوا چھوت کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور اس پر کسی بھی شکل میں عمل ممنوع ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کی زندگی میں جائیداد یا نجی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ کسی قانونی کارروائی کے تحت۔ یہ ایڈوانسڈ ہسٹری آف انڈیا، پیج نمبر 992۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ہندوستان مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کا ایک اجتماعی معاشرہ ہے۔ یہ امن، میل جول، بھائی چارہ، اخوت، اتحاد اور یگانگت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ مختلف کوہ پیکر ہستیوں جیسے گوتم بدھ، مہاویر، گرو نانک، مہاتما گاندھی، کبیر، جواہر لال نہرو، راجہ رام موہن رائے، ایشور چند، ودیا ساگر، ڈاکٹر BR امبیڈکر، رامندر ناتھ ٹیگور، مولانا حسین احمد مدنی، قاضی نذر الاسلام، سوامی وویکانند، نیتاجی سبھاش چندر بوس، ٹیپو سلطان، مولانا حضرت موہانی، خان عبدالغفار خان، مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی وغیرہ کی جائے پیدائش ہے۔ ان سبھی روشن میناروں نے اپنے اپنے عہد اور دور میں بھائی چارہ اور اخوت کا درس دیا ہے۔ وہ آج نہیں ہیں، لیکن ان کی ہدایات اور ان کے پیغامات آج ہمیں اس سرزمین پر پرامن زندگی گزارنے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں۔ ہندوستان ایک قابل ذکر جمہوری ملک ہے۔ اسے اقلیتوں کا وفاق بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے دستور میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق، آزادی، وجاہت اور انصاف کی ضمانت دی گئی ہے۔ نسل، مذہب، علاقہ کے نام پر تعصب اور امتیاز کی نفی کی گئی ہے۔ جمہوریت، رواداری اور سیکولرزم یعنی غیر مذہبی جانبداری کو حکومت کا سنگ بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہ بجائے خود اقلیتوں کے ساتھ تنگ نظری، امتیاز، تعصب
اور تشدد کے رویہ کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ دستور میں خاص طور پر اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی اور تعلیمی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ دستور کی دفعہ 25 تا 28 میں اقلیتوں کو اپنا پسندیدہ مذہب اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی شامل ہے، جبکہ دستور کی دفعہ 29 تا 30 میں زبان اور تہذیب کی حفاظت کرنے اور اپنی پسند کے تعلیمی ادارے کھولنے اور چلانے کی خصوصی رعایت دی گئی ہے، اور ان اداروں کو حکومت کی امداد فراہم کرنے کی بھی حمایت کی گئی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر ایسے ذرائع اختیار کرتی ہے اور ایسی مراعات دیتی ہے جو ان کو عام شہریوں کے مساوی لے آئیں، تو اسے اقلیت نوازی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حکومت نے ملک کے دیگر پسماندہ طبقات کو تعلیم اور ملازمت میں ریزرویشن عطا کر کے سماج کے ترقی یافتہ طبقات کے برابر لانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اقلیت اپنے مذہبی، گروہی، لسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد کرتی ہے، اپنے تہذیبی تشخص اور تعلیمی نظام کے قیام کے لیے کوشش کرتی ہے اور اپنی خوشحالی اور سماجی مساوات کے حصول کے لیے سرگرمیاں انجام دیتی ہے، تو اسے قومی دھارے سے علیحدگی اور قومی مفادات کی مخالفت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلہ میں اگر حکمراں جماعت اقلیت کے مذہبی حقوق پر دست دراز کرتی ہے، اس کے تہذیبی تشخص کو پامال کرنے کی اور اس کی زبان کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہے، تو اسے اقلیتوں کے حقوق کی قومی اور بین الاقوامی دستور اور آئین کی خلاف ورزی قرار دیا جائے گا۔ آئینی پیش بندیوں اور دستوری یقین دہانیوں کے باوجود یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ عملی طور پر اقلیتوں کو بالعموم حکومت اور اکثریت دونوں کی جانبداری اور معاندانہ طرز عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گویا محض دستوری یقین دہانی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کافی نہیں ہوئی، جب تک کہ قانون اور پالیسی بنانے والے اداروں اور افراد کا رویہ اقلیت کے بارے میں درست نہ ہو اور انتظامیہ کا ذہن تعصب، تنگ نظری اور معاندانہ جذبے سے پاک نہ ہو، یعنی نظریہ جب تک عمل میں نہ ڈھلے اس کی افادیت بے معنی رہتی ہے۔ اپنے ملک بھارت میں گزشتہ 70 سالوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ دستور کی دفعات کے حروف تو بہت سنہرے ہیں، مگر اقلیتوں کو زندگی کے مختلف شعبوں میں حکومت اور اکثریت کی طرف سے جو زخم لگے وہ بہت گہرے ہیں، یہاں تک کہ ایک حساس دانشور کو یہ کہنا پڑا ہے، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ اس دردناک صورتحال کی حقیقی تصویر سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، جسے گورنمنٹ آف انڈیا نے 2005 عیسوی میں شائع کی ہے۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کے ساتھ 60 سالوں میں مختلف سطح پر جو ناانصافی اور حق تلفی ہوئی ہے، اس نے مسلمانوں کو ملک کے سب سے کمزور طبقہ میں پہنچا دیا ہے اور ان کی معاشی حالت کو قابل رحم بنا دیا ہے۔ اس ناانصافی کی ایک شکل تو دستور کہ علی الرغم ایسے قانون اور پالیسیوں کا نفاذ ہے جن کی زد براہ راست اقلیت کے حقوق پر پڑتی ہے۔ مثلا دستور میں کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے اور تبلیغ کرنے کی آزادی دی گئی ہے، مگر یہ آزادی 1950 عیسوی کے صدارتی حکم نامہ کے تحت سلب کر لی گئی ہے۔ اس طرح کہ جب کوئی سرکاری مراعات یافتہ دلت اسلام یا عیسائیت قبول کر لیتا ہے تو تعلیم اور ملازمت میں دلتوں کو دی گئی مراعات چھین لی جاتی ہے، یعنی یہ مراعات ہندو مذہب کے لیے مخصوص ہو گئی ہے، جبکہ دستور کی دفعہ نمبر 14 جو ملک کے تمام شہریوں کو مساوات عطا کرتی ہے، کسی مذہبی وابستگی کو غیر متعلق قرار دیتی ہے۔ اس لیے تبدیلی مذہب کی صورت میں مراعات چھین لینا دستور کی مکمل خلاف ورزی ہے اور اس کے ساتھ یہ اقلیتوں کی
حق تلفی ہے۔ اس قانون کا مضحکہ خیز عنصر یہ ہے کہ 1956 عیسوی میں اس حکم نامہ میں ترمیم صرف سکھ مت اور بدھ مت کے لیے کی گئی۔ اگر کوئی دلت بدھ مت یا سکھ مت قبول کر لے تو مراعات ختم نہیں کی جائیں گی، بلکہ صرف اسلام اور عیسائیت اختیار کرنے کی صورت میں ختم کی جائیں گی۔ اسی طرح قومی ملازمتوں بالخصوص فوج، نیم فوجی دستوں، پولیس اور انتظامی محکموں میں اقلیتوں کو کم سے کم نمائندگی دینے سے متعلق حکومت جو پالیسی اختیار کرتی ہے یا جو سرکاری اہلکاروں کے نام سرکولر جاری کرتی ہے یا اقلیتوں کے اداروں اور تنظیموں پر خصوصی نگاہ رکھنے کی جو ہدایت دیتی ہے، اس سے اقلیتوں کے خلاف سیاسی، معاشی اور سماجی سطح پر تعصب اور حق تلفی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ نئی دہلی کی فوجی تربیت کے ایک سرکاری ادارہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اقلیتوں کو فوج میں کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے، کیا کوئی قانونی ہدایت ہے، تو سربراہ کا جواب تھا کہ قانون نہیں، غیر تحریری پالیسی، اقلیتوں کے حقوق اور اسلاموفوبیا، صفحہ 386-388۔ ہندوستان کے موجودہ ماحول میں ہندتوا کے علمبردار مسلم اقلیت کے ساتھ جس ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کر رہے ہیں وہ بھی دراصل اسلاموفوبیا ہے۔ یہ جلتے ہوئے مکانات، یہ جھلسی ہوئی لاشیں، یہ لٹنے والا مال و اسباب، یہ سنگینوں پر اچھالے جانے والے نسخے، یہ سنگینوں پر اچھالے جانے والے ننھے منھے بچے، یہ حاملہ ماؤں کی لٹتی ہوئی آبروئیں، یہ ہوس پرستوں کا ہجوم، یہ شہید ہونے والی مساجد، یہ اکھاڑے جانے والے مقابر، یہ بے روزگاری کا اعلانیہ کھیل، یہ نہ ختم ہونے والا افلاس، یہ نہ ختم ہونے والی درندگی، یہ انصاف کے متوالوں سے صادر ہونے والے ظالمانہ فیصلہ، یہ پرسنل اللہ میں مداخلت کرنے کا کھلم کھلا اعلان، یہ ایکسا سویل کوڈ کی لٹکتی تلوار، یہ مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ بتانے والے لوگ، آتنکواد کے نام پر نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھے جانے کا غیر قانونی اقدام، یہ ملت اسلامیہ کو مجموعی طور پر تعلیم سے محروم رکھنے کا خفیہ منصوبہ، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ گزشتہ 70 سالوں سے ہندوستان کی مسلم اقلیت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آزادی کے بعد سے ہی ہندوتوا کے علمبرداروں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے ناپاک منصوبوں کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے ارادہ و منشا کو پورا کرنے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جبل پور کو وہ خونی منظر کس کو یاد نہیں؟ مراد آباد میں عین عید کے موقع پر شہید ہونے والے ہزاروں بچوں کو کوئی بھول سکتا ہے؟ بھیونڈی میں کارخانوں میں آگ لگانے والوں کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ میرٹھ کے فساد میں خود پولیس کے ذریعے دریا میں بہائی جانے والی مسلم نوجوانوں کی لاشوں کو کوئی فراموش کر سکتا ہے؟ جمشید پور میں کام کرنے والے مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے کی کہانی کو کیا بھلایا جا سکتا ہے؟ اور گجرات میں 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کو آگ میں زندہ جلا دینے کا واقعہ کیا تاریخ سے مٹایا جا سکتا ہے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اہلھا کی صدائے احتجاج ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں گئی وہ دستوری تحفظ، کہاں گئے اقلیتوں کے حقوق کے تئیں وہ آئینی قانون، اور کہاں غائب ہو گئی وہ ہندوستان کے تمام باشندوں، خاص طور پر اقلیتوں کو ان کے مذہب پر چلنے، عمل کرنے اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظات کی یقین دہانیاں، صفحہ 254-255۔ یہ بھی حربہ نصیبی کی بات ہے کہ نیا پاس شہری ترمیمی ایکٹ CAA مسلمانوں کو چھوڑ کر
ان ہندوؤں، سکھوں، بدھسٹوں، عیسائیوں، جینیوں اور پارسیوں شہریت فراہم کر رہے ہیں، جو 31 دسمبر 2014 عیسوی تک ہندوستان میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آئے۔ اعتراض صرف مسلمانوں کے اخراج پر ہے۔ مسلمان ہندوستان کے جزء لازم ہیں، پھر بھی انہیں سی اے میں ترک کر دیا گیا۔ آئین ہند کے آرٹیکل 14 کی مکمل خلاف ورزی ہے، جو خصوصی طور پر مذہبی بنیاد پر کسی بھی قسم کے امتیاز کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ہندوستان قانونی طور پر ایک سیکولر جمہوریت ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ یکساں حقوق اور مذہبی آزادی رکھتے ہیں۔ ملک کی جمہوریت و اقدار اور سیکولر ڈھانچے کو باقی رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے، لہٰذا مرکزی حکومت کے لیے یہ نیک شگون نہیں ہے کہ لوگوں کے خیال و گفتار کی آزادی کو دبائے اور ان کے دستوری حقوق و اختیارات کو سلب کر لے۔ ہندوستان ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اتحاد اور اخوت کو برقرار رکھیں، قومی یگانگت کو مضبوط کر کے اور پورے ہندوستان میں انسانیت کا پیغام عام کریں۔ ملک کا آئین بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے اور یوم جمہوریہ کا بھی یہی پیغام۔ تو آج کے درس میں دستور ہند اور اقلیتوں کے حقوق، ڈیلی اعظم گڑھ ٹائمز، اعظم گڑھ، جمعرات 28 جنوری 2023 عیسوی۔ تحریر ہے ڈاکٹر عبید الرحمن ندوی، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ پیشکش ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، پٹنہ۔